बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर, आप जानते हैं कि पिछले 10 दिनों से जेल में हैं और उनको दोबारा अदालत में पेश किया गया था और बग़ैर मुतलका हुकाम के हवाले की उनको जेल में रखा जा रहा है, जिसकी ना कोई आइन में इजाज़त है ना कानून में इजाज़त है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी असद कैसर की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ हम बात करेंगे। और जिन लोगों को लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुतल्लिक जो पेशावर हाई कोर्ट है वो अपना फ़ैसले वापस ले लेगी, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के या रिमार्क्स हैं उनकी वजह से शायद कोई इंतज़ामिया को रिलीफ़ मिल जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के साथ डट के खड़ी है और उन्होंने उसी मुताबिक फ़ैसला दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे बुशरा बेगम के हवाले से, जो उनकी गिरफ़्तारी की ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, चूँकि इम्कान तो पहले दिन से था और जब इमरान ख़ान को ना तोड़ा जा सका तो अब उनकी बहनों और उनकी अहलिया की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही हैं और अब नई जो डेवलपमेंट नैब केस में सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान ख़ान, उनकी अहलिया बुशरा बेगम के साथ उनके तल्लुकात ज़रूर थे। फ़रह गोगी, फ़रह गुजर भी, फ़रह गोगी और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है उनको। और पहले दिन से जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो सारे का सारा जो इनका बयानिया था PDM का, वो सिर्फ फ़रह गोगी तक ही महदूद था। चूँकि बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ डायरेक्ट तो कोई एविडेंस थी नहीं, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ करप्शन की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, इस वजह से उनको मुबैना तौर पर फ्रंट मैन बनाया गया। अब जो फ़रह गोगी या उनकी फ़ैमिली है वो पिछली लंबे अरसे से उनका एक कारोबार है और वो उस कारोबार में जायदादें भी ख़रीदते रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन जो डेवलपमेंट है वो भी सामने आती रहती है। लेकिन अब इनके पास जब कोई बयानिया नहीं है और इन्होंने पिछले 2-3 दिन तो आपने देखा होगा ताहिर अशरफी जैसे लोगों को भी ये मीडिया पे ले आए। ताहिर अशरफी भी वहाँ पर बैठकर फ़रह गोगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या MQM के लोग भी अब फ़रह गोगी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले सिर्फ अता तारड़ या मरियम औरंगज़ेब थी, अब तो पूरी PDM को और PDM से जुड़े लोगों को इन्होंने इसी काम पर लगा दिया है। फ़रह शहज़ादी उर्फ़ फ़रह गोगी ने जायदाद की तफसीलात लीक करने के मामले पर चेयरमैन नैब को, DG FIA को, IG पंजाब को और DG एंटी करप्शन पंजाब को लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। लीगल नोटिस के मुताबिक फ़रह शहज़ादी के ख़िलाफ़ जारी इंक्वायरी के दस्तावेज़ात लीक की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ के पास वो दस्तावेज़ात कैसे पहुँची? लीगल नोटिस में कहा गया कि तमाम इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं और तमाम जायदादें टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर हैं और कोई भी एक ऐसी जायदाद नहीं है कि जो उन्होंने अपनी जो टैक्स रिटर्न्स है उसमें डिक्लेयर ना की हो। फ़रह शहज़ादी एक कारोबारी ख़ानदान से तल्लुक़ रखती हैं और उनका सियासी मामलात से कोई तल्लुक़ नहीं है। नोटिस में कहा गया कि अता तारड़ का फ़ोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेज़ात किसने फ़राहम की हैं। फ़रह शहज़ादी के लीगल नोटिस में कहा गया कि दस्तावेज़ात लीक करने वाले तमाम अफराद के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ का दावा दायर किया जाएगा और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब जब भी और ये इस तरह के नोटिस वही भेजता है जिसका दामन साफ़ होता है और उसको पता होता है कि अगर मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है और उसके बाद मैं हद के इज़्ज़त का दावा दायर करूं तो मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाऊंगा कि मेरे ख़िलाफ़ जो एलिगेशन हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। अब चूँकि अगर तो फ़रह गोगी या उनके ख़ानदान का कोई कारोबार है और उस कारोबार में उन्होंने कोई पैसा कमाया है, जैसे भी कमाया है, जो हमारे मुल्क में कारोबारी लोगों का एक वतीरा रहा है, और आप कहते हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टें हुई हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टें जो हुई हैं तो आप उन लोगों को पकड़े ना कि कितने SP थे, कितने DPO थे, कितने DC थे, किस किस की ट्रांसफ़र हुई है। पैसे लिए हैं ना आपके बकौल कि फ़रह गोगी फ्रंट मैन थी, वो पैसे लेती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के और वो पैसे बुशरा बेगम के पास जाते थे। तो फिर किसको पैसे किसकी ट्रांसफ़र हुई? कोई 8, 10, 15 अगर अरबों रुपए जो कमाए हैं तो कोई 15-20 लोग तो होंगे, तो सामने तो लाएँ। उनके ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की है? ये सिर्फ़ एक ड्रामा है, झूठ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और यही वजह है कि इनके पास इन नोटिसों का जवाब देने की भी, जो लीगल नोटिसेज हैं इनका जवाब देने की भी सकत नहीं है। दूसरी जानिब बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ जो माहौल है, पहले फ़रह गोगी का
ایک معاملہ سامنے لایا گیا، ان کی دستاویزات کو لیک کیا گیا اور اس پر ایک مہم چلائی گئی۔ پھر دوسری طرف یہ پیش رفت سامنے آئی کہ کل عمران خان کے جو بنی گالہ ہے اس کے کیئر ٹیکر، اب کیئر ٹیکر وہ کسی نے کہا کہ شیرو جو عمران خان کا شیرو ہے اس کا پتہ نہیں انٹرویو کون کرے گا، کیونکہ کیئر ٹیکر کا انٹرویو تو سلیم صافی نے کیا ہے۔ سلیم صافی سے بہتر تو ان کا شاگرد جو عباسی تھا، عباسی کو کم از کم جو عادل شاہزیب کو کم از کم صداقت عباسی کا تو ملا نا انٹرویو، اور سلیم صافی کے حصے میں تو وہ آیا جو عمران خان کا گھر کا ملازم ہے، کیئر ٹیکر ہے، جو وہاں کا نوکر ہے اس کا۔ اور اب جب کھیل گھر کے نوکروں تک پہنچ جائے اور ان کی پریس کانفرنس ہو اور ان کے معاملات کو دکھایا جائے اور سلیم صافی جیسے لوگ بیٹھ کے انٹرویو کریں اور قوم کو بتائیں جی کہ بشریٰ بیگم تو ایسے کرتی تھی، بشریٰ بیگم کی تو یہ ثبوت ہے ان کے خلاف کرپشن کا، فلاں ثبوت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک شیرو رہ جاتا ہے، اس کے لیے پھر کسی اور خدمت گزار کو سامنے لایا جائے اور اس کا انٹرویو کروایا جائے، باقی تو چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تو آپ کا جو سارے کا سارا بیانیہ تھا وہ تو زمین بوس ہو گیا کہ آپ اگر گھر کے ملازمین سے انٹرویو لیں اور ان سے گھر والوں کے خلاف کوئی باتیں اگلوائیں، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کے گھر کا ملازم سیکیور نہیں ہوگا۔ شریف خاندان کے ملازمین ہیں جو ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، جو ان کے لیے باقی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر تو کل ان کے انٹرویو شروع ہو جائیں گے جی کہ اچھا یہ کیا کھاتے ہیں اور یہ کیا استعمال کرتے ہیں اور ان کے شوق کیا ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اب بشریٰ بیگم کے خلاف انہوں نے اس جو گرفتاری کے حوالے سے، چونکہ ان کو پہلے بشریٰ بیگم کو اکیوزڈ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا تھا، اب 13 نومبر کے لیے نیب نے ان کو طلب کیا ہے اور اس میں اکیوزڈ کا ورڈ استعمال ہے کہ جی وہ اکیوزڈ پرسن ہے، یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ عدالت میں کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر صورت ان کو ضمانت تو کنفرم ہو جائے گی، یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے عبوری ضمانت واپس لے لی جائے اور ہم گرفتار کریں۔ بشریٰ بیگم کے وکیل ہیں لطیف کھوسا، وہ ایک عبوری ضمانت وہ ڈسپوز آف کر کے داخل دفتر کرتے ہیں، دوسرے دن پھر وہ عبوری ضمانت دائر کر دیتے ہیں۔ اب بھی بشریٰ بیگم 16 نومبر تک عبوری ضمانت پر ہیں اور ان کی درخواست ضمانتیں دونوں نیب کے کیسز میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں وہ عدالتوں میں پینڈنگ ہے۔ اب نیب والے کہتے ہیں کہ نیب والے کچھ شواہد کا بریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور بشریٰ بی بی کی حیثیت ملزم میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ نیب کو جو عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے کرپشن کے ملوث ہونے کے جو شواہد ملے ہیں وہ قابل یقین ہے، یہ سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے، اس لیے طریقہ کار کے مطابق ان شواہد کی دوسرے ذرائع سے ویریفیکیشن کی جا رہی ہے اور اگر شواہد کی تصدیق ہو گئی تو بشریٰ بیگم نیب کے ملزمہ ہیں اور گرفتار ہو سکتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شواہد پیسوں کی لین دین سے متعلق ہیں جو بشریٰ بی بی نے وصول کیے تھے۔ اب اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک انٹرویو کروایا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو تیز کرنے کے حوالے سے کبھی فراغ ہوگی اور کبھی، اور جہاں ان کو ایک ایک خاتون کے لیے، اور وہ خاتون جس کے مقدمات ابھی پینڈنگ ہیں اس کے خلاف پریس کانفرنس کروانے کے لیے طاہر اشرفی جیسے بندے اتارنے پڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ عطا تارڑ کے ہاتھ سے نکل گیا، مریم اورنگزیب کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان سے بیانیہ نہ بن پایا کہ ان کو اب اس طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسد کیسر کے کیس پہ۔ اسد کیسر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو مقدمات تھے اس میں ان کو ضمانتیں مل چکی تھیں اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا وہ سسپینڈ ہو گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جسٹس سردار طارق مسعود کی عدالت میں، وہ وہاں پر معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا اور جا کے جوڈیشل مجسٹریٹ سے کہا جی کہ ان کو آپ جیل بھیج دیں، یہ ایک مقدمے میں انوالو ہیں، تو جب ثوابی کی پولیس آئے گی تو ان کو لے جائے گی۔ پہلے 1 ہفتے کا ریمانڈ ملا، پھر ان کو 1 ہفتے کا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد پیش کیا گیا، مزید 1 ہفتے کا ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے۔ جو ریلیونٹ پولیس ہے وہ آئی نہیں ہے، ریلیونٹ پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی اور اسلام آباد پولیس نے ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ لے کے جیل بھیج دیا ہے اور وہ پچھلے 10 دنوں سے جیل میں ہیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ ناک چڑھا رہا ہے۔
سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی گرفتاری سے متعلق درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن ثوابی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابق اسپیکر اسد کیسر کی گرفتاری سے متعلق درخواست پر 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ عدالت میں وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسد کیسر کو بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا۔ اسد کیسر کو ثوابی کے کیس میں اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا۔ کئی دن گزر گئے، ابھی تک اسد کیسر کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کو خیبر پختونخوا کی اور پشاور ہائی کورٹ کی دائرہ اختیار میں ہی نہیں لایا جا رہا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں استدعا کی کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو ثوابی منتقل کیا جائے۔ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے ان کو ثوابی منتقل کریں، ان کی ہم ضمانت دائر کر سکیں، ان کو ڈسچارج کروائیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ گرفتار ثوابی پولیس نے کیا ہے؟ جو ثوابی پولیس ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم نے گرفتاری ان کو اڈیالہ جیل سے ہی گرفتار اسلام آباد پولیس نے کیا، اڈیالہ جیل اسلام آباد پولیس نے بھجوایا، اور اب ثوابی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے اڈیالہ جیل میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر گرفتاری ڈالی ہے تو وہ ان کو ثوابی لے کے ہیں۔ اسد کیسر کو ثوابی کے کیس میں اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے، ان کو ثوابی منتقل کیا جائے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انہیں اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے، یہاں ان کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ جس شخص کو ہم نے ضمانتیں دی ہوئی ہیں وہ کیسے گرفتار ہو جاتے ہیں؟ 16 نومبر کو اینٹی کرپشن اس کی تمام تفصیل اور رپورٹ لے کر آئے اور آ کے پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کو بتائے کہ کیوں گرفتار کیا ہے، کس کیس میں گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کیا ہے تو ان کو غیر قانونی طریقے سے اڈیالہ جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے، ان کو ثوابی کیوں نہیں لایا گیا۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون وکیل کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جناب کہ جہاں جہاں مقدمات ہیں جن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پہلے ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے واضح یہ الفاظ تھے کہ جو ایک کسی مقدمے میں گرفتار ہے نا اور اس کو پولیس کسی اور مقدمے میں اینٹی کرپشن کسی اور مقدمے میں گرفتار کرتی ہے، آپ لے آئیں ہمارے پاس توہین عدالت کی درخواستیں، ہم دیکھیں گے کہ کس کی مجال ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد کسی کو گرفتار کرتی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، آپ توہین عدالت کی درخواستیں لے کے آئیں۔ انہوں نے واضح پیغام دے دیا کہ کوئی اگر اس طرح کا فیصلہ اوپر بیٹھ کر کوئی بڑی عدالت میں بیٹھ کے ہمارے دائرہ اختیار میں انٹرفیئر کرے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم آئین اور قانون کو ہی مانیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔